بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے بھائیوں، آج کا یہ پروگرام آپ کے سوالوں کے جواب میں پھر سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کے سوال ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں جواب حاضر ہیں۔ ہم اس کے پہلے کسی پروگرام میں اللہ سے محبت کے طور طریق اور اسی طرح سے اللہ کے لیے محبت کرنے کے طور طریق کی بات کر رہے تھے، اور ان کے اس بھائی کے ایک سوال کا ایک ٹکڑا یہ بھی تھا کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض کیا کیا طریقہ ہے۔ تو ہم محبت کی بات کر چکے تھے، لیکن بغض کا طریقہ کیا کیا تھا وہ نہیں بتا سکے تھے، تو آج ہم اس کی تفصیل مزید پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ اللہ کے لیے محبت یا اللہ کے لیے عداوت، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت کسی سے، یہ بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ اس کا عقیدے، شریعت اور دین ایمان سے تعلق ہے۔ تو کیسے ہوتی ہے اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے کسی سے محبت یا اللہ کے لیے کسی سے عداوت؟ تو میں بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت تو ہم بتا چکے تھے، اور آج بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس انسان کے نیک اعمال کی بنیاد پر اس سے محبت کی جاتی ہے۔ نیک اعمال کا کیا مطلب ہے؟ وہ متبع شریعت ہے، قرآن کے احکام کا پابند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا پابند ہے، اس کی دینداری آپ پر ظاہر ہوتی ہے، اچھے کاموں کی طرف سبقت لے جاتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے۔ یہ اچھے کاموں کی محبت نہیں کہ خالی پیسے دیتا ہے لوگوں کو اور نماز نہیں پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے، بڑا ہی دینداتا ہے، یہ مقصود نہیں، بلکہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جتنی اس کے اوپر واجب ہوتی ہے اتنا ہی زکوٰۃ دینا فرض ہے، بقیہ صدقہ خیرات کرنا الگ مسئلہ ہے۔ حج وقت پیسہ ہے، حج کرتا ہے، یہ سب دین کے کام کے علاوہ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ اٹھا دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کرتا ہے، باتیں اچھی بولتا ہے، گالی گلوچ نہیں دیتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے اس کو بھرپور ادا کر دیتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو ملائمت اور نرمی سے، جیسے مومن کی صفت ہوتی ہے کہ تانا دینے والا، گالی دینے والا نہیں، تو وہ بھی ملائمت سے بات کرتا ہے۔ یہ سارے صفات میں تفصیل تھوڑا اس لیے بیان کر دیا کہ تاکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزے کا پابند صرف ہے۔ اگر نماز روزے کا پابند ہے اور اسی طرح سے زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتا ہے، حج بھی کر لیا ہے، لیکن اخلاق کے حساب سے بہت گرا ہوا انسان ہے، تو لوگوں کو اس سے شدید تکلیف ہوتی ہے، تو یہ انسان دینداری میں پکا نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ بڑی ہی صوم و صلات کی پابند ہے، بڑی ہی نیکی کا کام کرنے والی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، اور اسی طرح سے یہ سب کام اس کے جو اللہ کے فرائض ہیں انہوں پورا کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگوں کو بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے، بڑی ترش روح ہے، بڑی بدخو ہے، بڑی برائیاں کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بہت زیادہ نمازی تو نہیں ہے لیکن فرائض کی ادائیگی میں بھرپور ہے، اسے ہی صلات کی پابند ہے، روزے اچھے رکھتی ہے، تو اس طرح سے ہے، اپنی پابند فریضے جو ہیں ادا کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ نوافل کی ادائیگی میں اتنا پختہ نہیں جتنا وہ ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگوں خوش ہے، حسن اخلاق والی ہے، اچھے انداز سے پیش آتی ہے، شریعت کے کاموں کو جو مطلوب ہے ان کو ادا کر لے جاتی ہے، لیکن اب یہ کہیں کہ بہت ہی منہمک کے ساتھ کرتی رہتی ہے، اسی میں لگی رہتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی زبان سے، اس میں بتا کہ اس کی زبان سے بھی لوگ خوش ہیں، لوگوں سے اس کے معاملات، لین دین، بات چیت، رہن سہن سب ٹھیک ٹھاک ہے، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ اس ایک حدیث میں صوم و صلات کی بہت پابند ہے، اور ایک صوم و صلات کے فرائض کی پابند ہے، نوافل میں اتنی پختہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے حسن اخلاق کے اور بھی معیار کو دیکھا تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کی دینداری صرف اسی میں نہیں ہے کہ وہ روزے نماز کا پابند ہے تو بس سمجھو کہ دیندار ہو گیا ہے، یہ اس کی دینداری اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن بندوں کے ساتھ بھی دین کے اصولوں کے حساب سے لوگوں کو چلنا چاہیے تاکہ دینداری کا اطلاق ہو جائے۔ تو آپ سے محبت یا آپ کی نماز روزے کی بنیاد ہی پر بقیہ کسی کو گالی دیتے ہوں، کسی کو برا کہتے ہوں، ہڑپ کر جاتے ہوں،
اور اسی طرح سے اور بھی آپ کے الفاظ اور زبان اور کردار میں برائیاں پائی جاتی ہوں، پھر بھی آپ سے کوئی محبت کرے تو ہو سکتا ہے کسی ڈر کی بنیاد پہ کرتا ہو، للہ فی اللہ محبت نہ کرتا ہو۔ لہذا للہ فی اللہ محبت اسی بیس پہ ہوتی کہ آپ کے اخلاق و عادات و کردار، رفتار، گفتار، رہن سہن، دینی اصولوں کی پابندی، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ٹھیک مانا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی کسی انسان کے اچھے اخلاق و عادات اور دینی کردار کی بنیاد پہ کہ اس کا یہ کام پسند ہے، اس کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پر وہ انسان بندہ ایسا کہ اس کے پاس جو کچھ ہو پاتا ہے، کوئی مانگنے جاتا ہے تو اس کو لوٹاتا نہیں ہے، جو کچھ ممکن ہے دے دیتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ بھائی فلاں قوم آئی ہوئی ہے اور وہ سب چمڑے کی چادریں اوڑھے ہوئی ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، بڑے ہی غریب ہیں، تو لوگ چندہ دو۔ تو صحابہ کرام نے جمع کیا، کچھ ایک آدمی لایا، صرف جو لایا تھوڑا سا یا کھجور لایا اور وہ زیادہ کچھ نہیں تھا، تو کہا کہ یہ میں رات بھر نوکری کیا ہوں، کسی کے ہاں مزدوری کیا ہوں، اس کے پاس یہ ملا، اس میں سے کچھ اپنے بچوں کے کھانے کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، اتنا آپ کا فرمان تھا لا کے دے دیا ہوں۔ تو آپ نے اس کو پورے ڈھیر کے اوپر سے ڈالا، تو آپ نے اس کی بڑی قدر کی، تو اس لیے کہ اس کا اخلاص، اس کے کام میں اخلاص تھا۔ تو کبھی کبھی آدمی کچھ دیتا لیتا، اگر اس میں ریاکاری آ جائے تو وہ چیز دوسروں کاموں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو آپ کے محبت کا سبب اس کے دینداری کے اچھے اخلاص کے ساتھ جو دینداری پائی جاتی ہے اس کو کام مراد ہے۔ اور ایسے ہی اب ایسی صورت میں آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیندار ہے، علم والا ہے، عبادت گزار ہے، اخلاق اچھے ہیں اور معاملات میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، شریعت کا پابند ہے، تو اس کے ان کاموں کی بنیاد پر آپ کے دل میں اس کی ایک عظمت پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یہ بہت ہی گریٹ انسان ہے جو شریعت کے مکمل پابندی کرتا ہے، تو اس بنیاد پر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طاعت اور اس کے دین کی پابندی کی بنیاد پر۔ ایسے ہی اب ایک ٹکڑا جو دوسرا ہے کہ آپ کسی سے عداوت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ برا کام چھوڑو، کرنے دو کوئی بات نہیں ہے، اور بالکل اس کو اپنے دھیان میں ہی نہ لائیں، یہ مطلوب نہیں شریعت کا ہے۔ شریعت کا یہ مطلوب نہیں کہ آپ برائی کرنے والوں کو برائی کرنے دیں، نہ آپ اس کو دل سے برا جانیں، نہ ہاتھ سے روکیں، نہ کسی اور بنیاد پر بلکہ اس سے اور محبت کریں، یہ نہیں شریعت چاہتی ہے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نافرمان ہے اور دین کے بارے میں بہت ہی بیزاری سے اور بلا کسی توجہ کے کام کرتا ہے، دین کا مسئلہ آتا ہے اس کو کوئی توجہ نہیں، اس کو کوئی فکر نہیں پڑتی ہے، تو آپ اس کے اس طریقہ کار کو دیکھ کر کہ اس کے پاس جو اللہ سے بیزاری، دین سے بیزاری اور دین کے کاموں سے دوری اور اسی طرح سے دینداروں کے کاموں سے دوری، یہ سب کچھ پایا جاتا ہے، بلکہ مذاق اڑاتا ہے، یہ کرتا ہے، تو آپ کو اس سے بغض و عداوت رکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے لیے ہی محبت رکھی جاتی ہے اور اللہ کے لیے ہی عداوت کی جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے ہی عداوت کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے یہ کہ آپ کو نہیں دیا، کچھ آپ نے مانگا تھا، یا کہ اس کا حق بنتا تھا، آپ جانتے تھے اس کو دینا چاہیے، یا کہ آپ کو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس پر شریعت میں فرض نہیں تھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس سے کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری بات کو نہیں مانا ہے، آپ کی بات ماننے کے لائق نہیں تھی، نہیں مانا، تو یہ آپ کو اس میں بغض کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کی بات ماننے کے لائق تھی، آپ نے دین کا کسی حکم دیا ہے تو آپ اس کے مایوس نہ، اس کو کوشش کرتے رہیں، لیکن یہ سمجھیں، اس کے لیے دعا کریں، ہدایت کریں، دل میں برا بھی سمجھیں کہ اس کا فلاں کام غلط ہے، اس کو باز آ جانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت اس انسان سے ہونی چاہیے جو اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، دین سے بیزاری، دین کے احکاموں کا مذاق اور اسی طرح سے اس راستے پہ چلتا ہے، گنہگاری میں بالکل پیچھے نہیں، گناہوں کو بہرحال اعلان کرتا ہے اور بلا خوف کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ایسا انسان تو مجھ سے آپ کو بیزار رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس بیزاری میں اللہ کے دین کی اطاعت ہے، اس لیے کہ اللہ جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں اس کو ماننے والے سے آپ کو محبت کرنے کا حکم ہے، اور جن چیزوں سے روکتے ہیں اس کو چھوڑ دینے والے سے محبت کرنے کا حکم، اور نہ چھوڑنے والوں سے عداوت کا بھی حکم آیا ہوا ہے۔ لہذا انسان سے جو دین کے معاملے میں اسے بیزاری اور اسے تہاون سے کام لیتا ہے، سست رفتاری سے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کی کوئی قدر نہیں کرتا، نہ اپنے کو دین کے لیے اٹھاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے بیزاری، یہ اللہ کے لیے بیزاری کر رہا ہوں، انسان سے یہ نہیں کہ انسان سے بیزاری کریں کہ اس لیے کہ آپ سے سلام نہیں کیا اٹھ کر کے
تو لیکن وہ کام جو شریعت کے فرائض میں ہوتے ہیں، سوا کہ مستحبات میں ہوتے ہیں، انہیں مستحبات کا تذکرہ جیسے میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، یا ابھی بھی بتایا ہوں کہ یہ عبادت ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ حسن معاملت کے لیے، لوگوں سے لین دین میں، بات چیت میں، گفتگو میں، کردار میں، راستہ چلنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ان کی باتوں کو سننے اور قبول کرنے میں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اسی صورت میں آپ کی محبت اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کا پابند ہے، اور اللہ آپ کی عداوت کسی سے ہے اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پابند نہیں، بلکہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بالکل بیزاری اور سستی اور اسی طرح سے اس کی کراہت میں رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ طریقہ کار اپنانا آپ کا یہ دین کا ایک مضبوط دستہ ہے جس کو آپ پکڑ کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اسی بیس پہ تو آپ کے ہاں اللہ اور اللہ کے احکام کی طرفداری اور اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کے نزدیک ہر کوئی برابر ہے، چاہے آم ہو، چاہے گھاس ہو، چاہے مولی ہو، کچھ بھی ہو، سب سمجھتے سب برابر ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس چیز کا جو مقام ہوتا ہے، جس کام کا جو مقام ہوتا ہے، جس کی انسان کی قدر کرنی چاہیے اس کی قدر کرتے ہیں، جس کی ناقدری اپنے دل میں ناقدری رکھنی چاہیے ناقدری رکھنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو تم برائی دیکھو تو اچھائی دیکھو تو اس کا حکم دے، اور برائی دیکھو تو اس کو روکو۔ اگر اپنی زبان سے روک سکتے ہو تو روکو، اور نہیں روک سکتے ہاتھ سے روک سکتے تو روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے تو روکو، اور نہیں تو دل میں برا سمجھو۔ یعنی اس کام کو یہ نہیں سمجھو کہ ہاں آپ کا کرنا ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، دل میں تو اس لیے برا سمجھ، اس لیے کہ آپ نے فرمایا اگر ایسا بھی کسی کے دل میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کام برا کرتا ہے، برا انسان ہے، تو اس کے دل میں ایمان کا ایک ہلکا ذرہ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ لہذا محبت فی اللہ اور بغض فی اللہ، اللہ کی ذات کے مناسبت سے اس کے احکام و فرامین کو دیکھتے ہوئے کسی کی ادائیگی پر اسے محبت کرنا، اور اللہ کے احکام و فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام و فرامین کی اس کی ادائیگی میں کوتاہی اور اس سے بیزاری ظاہر کرنے والے سے اپنے دل میں عداوت رکھنا کم سے کم یہ ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اسی کے ساتھ ایک اور سوال کی طرف جاتے ہیں۔ سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے، اور یہ بھی اسی مسئلے سے کچھ قریب تر ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق دین سے ہے، لیکن ان کا سوال کچھ الگ نوعیت کا ہے۔ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی نو مسلم یا نو مسلم مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کا اپنے ان لوگوں سے جا کے ملاقات کرنا یا ملاقات کرنا جو کہ ابھی کافر ہیں، اس میں کیا اللہ کے احکام سے محبت یا اللہ کے لیے محبت سے دوری ہے، یا کہ ان سے بغض رکھنا ضروری ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا ایک سوال ٹکڑا اور بھی اس کا جواب ساتھ میں دیتے ہیں، لیکن پہلے اس معاملے کو نمٹا لیں کہ کسی انسان کا اپنے رشتہ دار سے ملنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں سے ملو، ان سے فون کرو، ان کے پاس جایا کرو، ان کے خوشی میں ان کے غمی میں شریک ہویا کرو، اس کو کہتے ہیں رشتہ داری جوڑنا۔ تو رشتہ داری تو اللہ نے جب آپ کو پیدا کیا کسی خاندان میں، تو رشتہ داری تو اللہ نے بنا دیا آپ کی۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں یا کسی کی بیٹی ہیں تو وہ آپ کے باپ ہیں، آپ کی ماں ہیں، ان سے ملنے کو رشتہ داری جوڑنا کہتے ہیں، اور اس کو للہ فی اللہ، اس کو اللہ کے لیے ان سے محبت کی بات نہیں، رشتہ داری کی محبت ہے۔ لہذا رشتہ داری جوڑنا یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ شریعت نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، الا یہ کہ وہ کسی ایسے کام کا حکم دیتا ہو جس میں اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی آتی ہو۔ تو جب وہ اللہ اور رسول کے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا تو آپ کو اسے چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی بات یا آپ کی جانب سے اس کے ساتھ کسی حسن سلوک کا ٹکراؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان سے نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کے کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو سورہ ممتحنہ کی 2 آیتیں سناتا ہوں، جس میں سے ایک میں صلہ رحمی کا حکم ہے اور ایک میں اللہ کی خاطر دوری کا حکم ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان لانے والو ان لوگوں کو جو ہمارے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں اپنا ولی قرابت قریب نہ بناؤ۔
تلقون الیہم بالمودہ کہ چلو آپ وہ ہمارے اپنے ہیں تو ان کے ساتھ ہم محبت سے پیش آتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی عداوت میں لگے ہوئے ہیں اور تمہاری بھی عداوت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ اللہ کی عداوت میں لگے ہوئے ہیں اور تم سے اللہ کے ساتھ جڑ جانے میں تم سے بھی عداوت کرتے ہیں، تو پھر ان سے محبت کا اظہار اس معنی میں نہیں کرو کہ چلو تم ہمارے دین کو جو چاہو کہو، اللہ کو جو برا کہو جو چاہو، لیکن ہماری محبت تمہارے ساتھ ایسے ہی ہے۔ یہ بات مطلوب نہیں ہے، کم از کم آپ کو دل میں کراہت تو جاننا ہی چاہیے۔ اور دوسری اسی صورت میں کہا گیا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارہم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ اللہ تعالیٰ نہیں روکتا تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے دین کے باب میں کوئی جھگڑا نہیں کیا، جھنڈے اور قتال نہیں کیا، اور نہ اپنے گھروں سے تمہیں باہر کیا ہے کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ احسان سے، حسن سلوک سے پیش آؤ اور عدل و انصاف سے کام لو۔ تو یہ کہا گیا کہ جو لوگ تمہارے مذہب پہ نہیں ہیں لیکن تم سے وہ دین کا کوئی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں اور نہ تمہیں اپنے ملک سے نکال رہے ہیں، تو تم کے ساتھ جیسے ہوتا ہے حق ان کا رشتہ داری کا، اس کو ادا کرو، قرابت داری کا جو حق اس کو ادا کرو۔ تو قرابت داری کی وجہ سے ملنا یہ الگ چیز ہے، اور اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ الگ چیز ہے۔ ان سے قرابت داری کی بیس پہ آپ کو ملنا چاہیے، لیکن اگر وہ آپ کی اس قرابت داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چھوڑ کے دین میں اس طرف آ جاؤ اور قرآن کو برا سمجھو، رسول کو برا سمجھو، ایسا کرو ایسا کرو، تو پھر آپ کو بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے کسی مخلوق کی بات ماننا صحیح نہیں ہے، اس کی اطاعت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اس فارمولے کو اپنے سامنے رکھیں اور اسی کی بیس پہ عمل کریں۔ اسی صورت میں آپ کا رشتہ دار ہے، گرچہ کہ کافر ہے، آپ کے گھر آتا ہے، اس کو بیٹھائیے، قدر کیجیے، کھانا دیجیے، سب کچھ کیجیے، اور مناسب یہ ہے کہ اگر آپ کے بتانے سے، آپ کے سمجھانے سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اسلام کا طرفدار بن جائے، یا ہے کہ اسلام قبول کر لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لہذا حسن اخلاق کا طریقہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ملا کے رکھیے، اور حسن اخلاق کا طریقہ ہے کہ ان کو آپ اپنے جس سلامتی کی طرف آ گئے ہیں ان کو ملانے کی کوشش کیجیے۔ بگاڑ سے اور قطع صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے لیے ملنا اور اللہ کے لیے محبت رکھنا اپنی جگہ صحیح ہے، ان سے اگر وہ دین پہ ہیں تو اللہ کے لیے محبت ان سے نہیں ہوتی جب دیندار نہیں ہے، لیکن صلہ رحمی باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے کاموں کی توفیق بنائے، عطا کرے، اور حسن اخلاق کی توفیق دے۔ اسی جواب کے ساتھ آپ سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات ہوں گے اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر کیے جائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں تک اس پروگرام کے پہنچانے والوں کو اپنے عافیت میں رکھے اور ان کو اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہم کو اور آپ کو بھی اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔